السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج تقریر حمد و نعت شان صحابہ گروپ میں جو ہم نے ترتیب رکھی ہے، علماء اکرام، شعراء حضرات و نعت خوان حضرات کے انٹرویو کی، اور آج ہم آپ حضرات کو سندھ کے بہترین خطیب اسلام، مبلغ اسلام حضرت مولانا عبدالصمد انقلابی صاحب سے ملوائیں گے، اور حضرت کے مبلغ ہونے کے وجوہات وغیرہ۔ تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں حضرت سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی، پہلا سوال تو ہمارا آپ سے یہ ہے کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور آپ کا آبائی گاؤں کون سا ہے؟ جی محترم توحید دادا صاحب، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے اس بہترین سوشل میڈیا کے دینی گروپ میں مجھ جیسے ناکارہ کو آپ نے مدعو کیا ہے اور انٹرویو کے لیے حکم فرمایا تو میں حاضر ہو گیا۔ میری پیدائش سکھر کی ہی ہے۔ ہمارا جو آبائی گاؤں ہے وہ گڑھی یاسین سے اندر سونوا اسٹاپ ہے ضلع شکارپور میں۔ اس کے اندر مومن ودھو نام سے ایک گاؤں ہے جہاں کے بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، حضرت مولانا شہید حبیب اللہ چنا صاحب، وہ ہمارے رشتے دار بھی تھے۔ ان کا اور ہمارے والد محترم کا گاؤں ایک ہی تھا، لیکن میری پیدائش سکھر میں ہوئی ہے۔ 18 نومبر 1981 میں پیدا ہوا ہے ادھر سکھر میں، جہاں ہمارا مدرسہ ہے، ادھر ہی ہمارے گھر ہوتے تھے، تو وہیں ہماری پیدائش ہوئی۔ میرا تو آبائی شہر سکھر ہی ہوا۔ اچھا حضرت جی، ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے اور کہاں کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی؟ جی الحمدللہ، تعلیم ہمارے والد محترم حضرت مولانا محمد سلیمان چنا رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے عالم تھے، شیخ الحدیث تھے، اور حضرت مولانا سائیں عبد الکریم قریشی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت المعروف حضرت پیر والا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد تھے۔ تو ان کی بہت بڑی انقلابی سوچ تھی، اور انہوں نے مجھے عصری تعلیم بھی دی اور دینی تعلیم بھی دی۔ تو میری جو دینی تعلیم ہے وہ ابتدائی اپنے ہی مدرسے میں جامع کوثر مسجد مدرسہ شمس العلوم، جو سندھی سوسائٹی ایئرپورٹ روڈ سکھر پہ، وہیں ہوئی تھی۔ اور میں نے ناظرہ قرآن پاک پڑھا تھا قاری محمد عثمان بمبل صاحب کے پاس، جو ابھی تک حال حیات ہیں، امروڈ شریف میں وہ پڑھا رہے ہیں۔ اور میں نے ابتدائی کتب تقریباً شرح وقایہ تک اپنے والد محترم کے ہاں پڑھے تھے۔ تو دونوں تعلیمیں ساتھ ساتھ ہوتی تھی، اسکول بھی جاتے تھے اور ادھر بھی۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول اے ڈی سی کالونی، جو ہمارے ساتھی کالونی ہے، وہاں میں نے پہلی کلاس سے لے کر 5ویں کلاس تک ایک ہی اسکول میں پڑھا، اور پھر میں آیا گورنمنٹ کمپریہنسو ہائی اسکول، جو ابھی ہائر سیکنڈری بن چکا ہے، یہ شکارپور روڈ پہ۔ تو 6ٹھی جماعت سے لے کے 12ویں تک میں وہیں پڑھا ہوں الحمدللہ۔ اس کے بعد میں نے پرائیویٹ امتحان دیے، بی اے کیا ہے الحمدللہ، ماسٹر کیے، ایم اے میں اسلامک کلچر ہوں۔ اور جب شرح وقایہ تک یہاں کتب پڑھی تو دونوں تعلیمیں ساتھ ساتھ ہونے کی وجہ سے دینی تعلیم پہ بہت بڑا اثر پڑا، تو اس میں کمزوری محسوس ہوئی۔ تو پھر میں نے کنڈووان میں امام الصرف والنحو حضرت مولانا استاد عبدالحمید مہر صاحب کے پاس ابتدائی کتب شروع کی، یعنی ارشاد الصرف سے لے کے میں نے شروعات سے پھر جو ہے تعلیم حاصل کی، اور الحمدللہ بہت فائدہ ہوا۔ اور پھر ادھر پڑھا، پھر میں گولکی میں پڑھا ہوں، مولانا علی حسن مہر صاحب جو ہمارے استاد ہیں اس کے پاس، اور سید خلیل احمد شاہ صاحب بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں قاسم العلوم میں، ان کے پاس ہم نے پڑھا۔ مولانا عبداللطیف پٹھان صاحب
بہت صاحب تقویٰ تھے. ان کے پاس میں پڑھا. فن و عقل میں کچھ وقت کچھ کتابیں مولانا نثار احمد پتافی صاحب جو منطق کے امام تھے اس کے ہاں کچھ کتابیں پڑھی ہیں. اور اس کے بعد میں اپنے مربی، اپنے مرشد، اپنے پیارے استاد حضرت مولانا سید محمد مراد حالجوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر پہ کروڑوں رحمتیں برسائے، ان کے ہاں میں نے پڑھائے. اور دور حدیث بھی میں نے منزلگاہ میں کیا تھا الحمدللہ. 2006 میں. جی الحمدللہ. اچھا حضرت جی، آپ کا نام تو آپ کے عزیز و اقارب نے عبدالصمد، تو کافی آپ کی پہچان انقلابی سے جو آپ کا لقب ہے کافی الحمدللہ، اور آپ کی بڑی پروگراموں کے حوالے سے اور دینی خدمات کے حوالے سے بڑی کوششیں ہیں. اور آپ سے اگلا سوال ہمارا یہ ہوگا کہ آپ کا یہ لقب انقلابی یہ کیسے ہوا اور کس نے یہ لقب آپ کا رکھا؟ ہاں، یہ بہت دلچسپ سوال ہے آپ کا. میرا جو نام ہے وہ بھی میرے والد صاحب کا حضرت حالجوی سے بہت بڑا تعلق ہوتا تھا. ابھی جو ہمارے مرشد حضرت مولانا عبدالصمد حالجوی، ان کے والد صاحب تھے زندہ تب میں پیدا ہوا تھا. تو میرے والد محترم وہیں گئے اور ان کو بتایا کہ میرا بیٹا ہوا ہے تو کیا نام رکھوں. تو انہوں نے بتایا کہ حکم فرمایا کہ میرے بیٹے عبدالصمد کا نام اپنے بیٹے پہ رکھو. اور میں جب بڑا ہوا تو کیا بھی تھا، حضرت نے ایک وہ کھا رہے تھے کوئی ٹکیا وغیرہ، وہ مجھے بچا کے دی. ایک مرتبہ چائے بچا کے دی. تو میرا نام تو انہوں نے، اللہ والوں نے رکھا. اب آتے ہیں یہ انقلابی جو لقب ہے، یہ بچپن میں جب ہم طالب ہوتے ہیں تو میرا چونکہ تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، تو جب ہم طالب ہوتے ہیں تو جمعیت طلبہ اسلام، جب جمعیت طلبہ میں کام کرتے تھے تو میں بہت ایکٹیو ہوتا تھا. تو میرا والد صاحب کچھ تنگ ہوتا تھا کہ آپ اسباق کو زیادہ ٹائم دو، جے ٹی آئی کو ٹائم نہ دو. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تو بڑا انقلابی لگ رہا ہے. اسی دن سے انہوں نے سارے جے ٹی آئی والوں کو بھی کہا کہ یہ انقلابی ہے. اور جے ٹی آئی میں نے مولانا محمد صالح صاحب کے ساتھ کام کیا ہے. مولانا سعود افضل صاحب سٹی سکھر کے امیر تھے، میں جنرل سیکرٹری تھا. بہت اعزاز ہیں، بڑے بڑے اچھے ساتھیوں کے ساتھ کام کا موقع نصیب ہوا اور یہ لقب وہیں سے پڑا. اچھا، چلتے ہیں حضرت جی اب اگلے سوال کی طرف، جو کہ زندگی کے مطابق. تو حضرت آپ کی شادیاں کتنی ہیں؟ جی شادی تو الحمدللہ ایک ہے. اور اولاد میرے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے. ایک بیٹا میرا فوت ہو گیا بچپن میں. اولاد بھی ہے الحمدللہ. آگے دوسری شادی کرنے کے کوئی ارادہ؟ یہ تو مولویوں کو تو انکار ہوتا نہیں ہے. اللہ نے لکھی ہوگی تو ہو جائے گی، نہیں ہوگی تو ہم کیا کر سکتے. چلتے ہیں جی کہ علماء دیوبند کے خطبہ حضرات اور نعت خواں حضرات اور شعراء حضرات میں سے آپ کے پسندیدہ کون کون ہیں؟ دیکھیں، بات اصل یہ ہے کہ علماء دیوبند کا جب آپ نام لیتے ہیں تو سارے ہی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. لیکن نعت خوانوں میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ الحاج امداد اللہ پھوٹو صاحب، جب ہم بچپن میں لوریوں میں تھے تو ان کو سنتے آ رہے ہیں. وہ تو ہمارے رگ رگ میں بسا ہوا ہے، تاج بادشاہ. لیکن ابھی جو نوجوان نعت خوان بھر رہے ہیں تو وہ بھی بڑا سرمایہ ہے، بڑی محنت کر رہے ہیں. میں تقریباً سبھی کو پسند کرتا ہوں، لیکن زیادہ پسند میری الحاج امداد اللہ پھوٹو صاحب ہیں، الحاج سلطان احمد چنا صاحب ہیں. اور شعراء میں سید رفیق احمد شاہ انوروٹی، شہزاد و میرانی اور سارے تقریباً جس کو بھی دیکھتے ہیں تو. اور اصل شاعروں میں مجھے نثار بزمی پسند ہے جو فوت ہو گئے ہیں، جس کا ایک الحاج امداد اللہ نے نعت پڑھی ہے، مونجی تو صدا بدھ سندھی میں. بہت اچھا شاعر تھا جس کی شاعری سن کے بہت سمجھ میں آتا تھا کہ یہ نثار بزمی. اور اس سے بھی بڑھ کر اگر آپ پوچھیں گے تو وہ عبداللہ چانڈے، مولانا عبداللہ چانڈے. جی. اچھا، آپ نے کبھی نعت پڑھنے کا یا اس طرح کا کوئی شوق رکھا؟
بیانوں میں پڑھ لیتے ہیں کبھی کبھی ایسے ہی ازرائے تفنن تبا. تو بچپن میں تو میں پڑھتا تھا تو والد صاحب نے ڈانٹ دی. اچھا، خطیب حضرات اور مبلغین میں سے کوئی پسند ہے؟ ہاں، خطیب حضرات یا مبلغین میں سے ایسے ہوتا ہے کہ آپ جب بالکل چھوٹے ہوتے ہیں تو پسند آپ کی اور ہوتی ہے، جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو پھر تبدیل ہوتی ہے. پھر آپ جب اور بڑے ہوتے ہیں تو جب میں بالکل چھوٹا تھا تو مجھے قاری حنیف صاحب بہت پسند تھے، مولانا عبد المجید ندیم. جب بڑا ہوا تو مجھے 2 خطیب بہت پسند آتے تھے. ایک خطابت میں، تنظیم سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، خطابت میں علامہ علی شیر حیدری اور مولانا ڈاکٹر خالد محمد سمرو، کیونکہ یہ جذبات کرتے تھے اور ہم نوجوانوں کو جذبات چاہیے ہوتی تھی. بالکل. پھر جب ہماری سمجھ بڑھی تو خیالات بھی ہمارے تبدیل ہو گئے. اس وقت جو نئے خطیب ہیں ان میں مجھے یہ مولانا عبد الجبار حیدری لاڑکانے والے یا مولانا صبوت اللہ چوکی یہ بہت. حضرت جی، اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ شہید اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادوں کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ جناب توحید دادا صاحب شہید اسلام علامہ خالد محمود سمرو وہ ایک ہی تھا، وہ 2 نہیں ہو سکتے. یہ بات ایک حقیقت ہے. خالد محمود سمرو صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو میرے ہر کوئی یہ کہتا ہے لیکن میں کہتا ہوں میرے سے بہت پیار کرتے تھے اور میرے پاس بہت زیادہ آتے تھے. ہندوستان سے واپس ہوئے بھی مجھے کال کی کہ ناشتہ بھی آپ کی طرف ہے اور میں نے آرام بھی کرنا ہے. بہرحال بہت شفقت تھی. اور سکھر کا جو یہ مدرسہ حضرت کو جہاں شہید ہوئے تھے وہ بھی میری معرفت ملا تھا. تو خالد محمود سمرو جو ہے وہ ایک ہی ہے، وہ 2 نہیں ہو سکتے. لیکن پاکستان کے دشمن اور بالخصوص سندھ کے دشمن جنہوں نے علامہ شہید خالد محمود کو راستے سے ہٹایا، انہوں نے سوچا تھا کہ خالد ہٹ جائے گا تو ہماری راہ آسان ہموار ہو جائے گی، راستہ آسان ہو جائے گا. تو ایسے نہیں ہوا. تو ابھی 2 خالد محمود میدان میں آ گئے، ناصر محمود سمرو، راشد محمود سمرو. ان کی اور اولاد تو وہ تو پلس میں ہے، تو وہ بڑا پچھتا رہے ہوں گے. مجھے یقین ہے وہ بڑا پچھتا رہے ہوں گے کہ وہ ایک تھا، یہ تو 2 نکل کے آئے ہیں. اور بہت ہمارے کارکن ہم خود غمگین تھے تو ڈاکٹر گیا ہے تو کیا ہوگا، لیکن الحمدللہ ان کے صاحبزادوں نے بالکل مایوس نہیں کیا ہے اور بڑے اعتماد کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اللہ ان کی حفاظت کرے، یہ ہمارے ہیرو. اچھا حضرت جی، اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. کیا آپ کی کوئی سرکاری نوکری وغیرہ؟ نہیں، سرکاری نوکری کوئی نہیں ہے، بس الحمدللہ اللہ کے گھر کی نوکری ہے جو والد محترم نے ہمیں گلشن دیا ہے، دینی گلشن، اس کو سنبھال رہے ہیں. اللہ نے ہمیں نہیں چھوڑا، انشاءاللہ ہمیں نہیں چھوڑے گا. ہم گناہگار بھی ہیں لیکن اللہ بڑا مہربان ہے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ سیاسی لیڈر وغیرہ، اور ان میں کوئی آپ کا پسندیدہ لیڈر؟ چونکہ میرا تعلق بالکل سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام سے ہے اور میرا پسندیدہ سیاسی لیڈر حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ہے. اس وقت ان کے صاحبزادے مولانا فضل الرحمان ہے. لیکن اگر آپ پوچھیں کہ سیاسی بکواس اور فضول گوئی کس کی پسند ہے تو وہ شیخ رشید کی مجھے اچھی لگتی ہے. بالکل. اچھا، تو اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ علماء دیوبند کے تحت ہمارے سوشل میڈیا کی محنت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں آپ کے لیے کہ آپ نے اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں رمضان المبارک میں بالخصوص ہمیں بھی بار بار رابطے کیے اور کہا کہ بیان کریں، اس موضوع پہ بیان کرنا ہے. اور لوگوں میں جو مایوسی ہے کہ بھائی جلسے بند ہو گئے ہیں، ان کی مایوسی کو آپ نے ختم کیا اور ان کو امید کی کرن آپ نے دکھائی.
تو میں تو آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ پاک آپ سے اور کام لے، اور یہ سوشل میڈیا کی محنت ابھی پوری نہیں ہے، یہ آپ یاد رکھیں یہ بہت کم ہے، اس کو اور زیادہ بڑھانا چاہیے۔ ہم جب سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو بدعت پھیلی ہوئی ہے، وہاں ہمارے نوجوان نظر نہیں آ رہے۔ یہ ایک ہے توحید آزاد ہے، تو ہمارے سارے ساتھیوں کو توحید آزاد بننا چاہیے اور یہ کام اور بڑھنا چاہیے۔ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اور ہمارے نوجوانوں کے لیے آپ کا کوئی پیغام ہو؟ پیغام یہی ہے کہ پہلی توجہ آپ اپنے اخلاق اور تعلیم پہ دیں، بھرپور طریقے سے آپ تعلیم ایسی حاصل کریں کہ نالج از پاور، علم بہت بڑی طاقت ہے، علم ہوگا تو کوئی آپ سے بات نہیں کر سکے گا۔ اور دوسرا ہے آپ کا اخلاق ہو، اخلاق نہیں ہے بڑی ڈگریاں بیکار ہیں۔ اس کے بعد ہے محنت، آپ جس میدان میں اترنا چاہتے ہیں خطابت میں، نعت خوانی میں محنت کریں گے، منزل آپ کی منتظر ہے۔ بڑی مہربانی حضرت جی، بڑی مہربانی، شکریہ۔ جیسے کہ آپ حضرات کے سامنے آج حضرت علامہ مولانا عبدالصمد انقلابی صاحب کا انٹرویو کیا، اور انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ علماء دیوبند کے ہر خطیب، ہر مبلغ اور علماء دیوبند کے ہر شاعر اسلام اور ہر نعت خوان کا انٹرویو ہم اپنے اس گروپ تقریر حمد و نعت کے ذریعے انشاءاللہ کروائیں گے، اور انشاءاللہ آپ ہمارے تقریر حمد و نعت گروپ شان صحابہ میں انشاءاللہ اسی طریقے سے انٹرویو سنتے رہیں گے۔ اللہ پاک سب ساتھیوں کو خوش رکھے، بندہ ناچیز۔